اور وہ بھی گنبد خضرا کے نیچے افطار کے وقت. مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا, میں نے اپنے دروازے میں دستک کی تو میری بیوی نے مسکرا کے مجھے سلام کر دیا. بولو ذرا سبحان اللہ. اپنے شوہر کو مسکرا کے سلام کرنا یہ سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. کہتے پھر میں نے کہا مولا علی, کہتے میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے, صبح اندر گئی پانی, میں نے کہا پانی نہیں مجھے کھانا چاہیے. وہ اندر چلی گئی, میں نے کہا فاطمہ کھانا تو دو. کہتے پھر وہ اندر سے آواز نہیں آئی. میں نے کہا فاطمہ, کہتے اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا, میں نے دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی ہے ایک کمرے میں رو رہی ہے اور اس کے سر پہ چادر بھی پھٹی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی مجھے افسوس ہو رہا ہے, میرے شوہر تھک کے آئے ہیں, میں کھانا نہیں دے پا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج اب آئے ہیں تو کئی دن سے فاقہ ہے, آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں, اس وجہ سے میں آپ کو کھانا نہیں دے پائی. مولا علی کہتے میں رونے لگا. میں نے کہا فاطمہ آپ کے انداز پہ قربان چلا جاؤں, یہ نہیں کہا گھر پہ رکھ کے چلے گئے تھے جو آج مانگ رہے ہیں, بلکہ یہ کا افسوس ہو رہا ہے. کہتے پھر میں نے نبی کی بیٹی کو دیکھا زار و قطار رونے لگی. میں نے کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگے آپ تو فرمانے لگی آپ تو چلے گئے تھے مگر آج میرے ابا کے گھر 16 دن سے چولہا نہیں جلا. کتنے دن سے؟ کہتے ہیں مولا علی میں تھکا ہوا تھا مگر گیا باغ میں جا کے بولا مجھ سے مزدوری لے لو, مزدوری کر کے دو, شرمایا مت کرو, فخر سے کہا کرو میں مزدوری کرتا ہوں. یہ علی کی سنت ہے. سبحان اللہ. پہنچے دربار میں, کہتے ہیں میں نے کہا مجھ سے کوئی کام لے لے. اس نے کہا ایک کھجور دوں گا, ایک ڈول نکال پانی کی, نکالو علی. کہتے ہیں میں نے ایک نکالی تو 3 ڈولیں, بڑی بڑی ڈول تھی, باغ کو پانی دینے والی بڑی ڈول ہوتی ہے, گھر کی ڈول چھوٹی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں دیتا رہا, 3 بار میں تھک گیا مگر پھر حضور یاد آئے تو شام تک ڈول نکالتا رہا. کہتے ہیں پورا پسینے میں شرابور ہو گیا, پورا بھیگ گیا پسینے میں. شام کے وقت میں 17 کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا. حضور نے فرمایا علی, اے میرے علی تم آ گئے؟ میں نے کہا جی حضور, میں نے یا رسول اللہ یہ کھجوریں لے کے آیا ہوں. کہ تم نے اپنے بچوں کو نہیں کھلائی, وہ بھی تو بھوکے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا مجھے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے پیار ہے. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اے اللہ میں علی سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر لے. یا اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو, حضور نے فرمایا چل تیرے گھر چلتے ہیں اور تیرے بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں. کہتے میرے بیٹے حسن کو اٹھاتے تھے حضور, تو میرا بیٹا اتنا کمزور ہو گیا تو اسے اٹھا نہیں جاتا تھا. کہتے میرے بیٹے کو اٹھایا اور پھر حسین کو اٹھایا, دونوں بچوں کو اٹھا کے نانا کو دیکھ کے دونوں بچے رونے لگے. تو نانا نے اپنے کھجور ہاتھ سے نکالی اور اس کے بعد گٹلیاں نکال کے کھجور منہ میں دینے لگے نواسوں کے. پھر کہتے مجھ سے کہا علی تو بھی کھا. پھر فاطمہ نے بھی کھایا. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں رمضان کے مہینے میں حضور کے اس دسترخوان پہ مسجد نبی میں 5 لاکھ 6 لاکھ لوگ روز افطار کرتے ہیں میرے نبی کے. میں آپ کو بتاؤں آج جو میں آپ کھا رہے ہیں نا, یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرے دانا. مگر میرے نبی نے کبھی 2 پتھر باندھے ہیں, کبھی 3 پتھر باندھے ہیں میرے حضور نے. اللہ کے پیغمبر, آج ہمارے گھروں میں حضور کا کوئی ذکر نہیں ہے. آج ہم 10 بار بھی درود نہیں پڑھ سکتے, اس پیغمبر کی بارگاہ میں درود نہیں پڑھ سکتے جس نے طائف کے میدان میں پتھر کھا کھا کے ہمارے لیے دعائیں دی ہیں. القریب ہم اس کے سامنے اس کے قدموں میں ہوں گے قبر میں, مگر ہم بالکل حضور کو بھول چکے ہیں. اے میری بیٹیوں تم کیا جواب دو گی؟ حضور نے دیکھا اپنی بیٹی کے سر پر دوپٹہ, اس میں چادر میں تہمت تو بیٹی چھپا رہی ہے پھٹی ہوئی چادر کو. باپ نے حضور نے دیکھا, کہنے لگے میری بیٹی چادر مت چھپا فاطمہ, یہ چادر پھٹی ہوئی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ کی چادر سر پہ رکھنے کا مجھے موقع مل جائے. اس فاطمہ الزہرا کو میری بیٹیاں میری بہنیں کیا جواب دیں گی؟ جس نے ساقط کر کے پردہ کیا ہے, کیا جواب دیں گی میری بیٹیاں اس زینب کو, اس کربلا کی زینب کو جس کے سر سے جب دوپٹہ کھینچ لیا گیا تو اس نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے کو بالوں سے ڈھکا اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی نانا جان اب میرے سارے دوپٹے کھنچ گئے, میرے پاس یہ بال کے علاوہ کچھ نہیں تھا, میں نے بالوں سے پردہ کر لیا ہے. کیا میرے نانا مجھ سے راضی ہے؟ مدینے سے آواز, زینب تجھ پہ ناز ہے تیرے نانا کو. کیا جواب دیں گی میری بیٹیاں اور میری بہنوں؟ جوانی ختم ہو جائے گی, یہ جوانی بیکار ہو جائے گی, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ملو گی کل دوسرا دن ہے. میری بیٹیوں اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ, اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بچپن میں چھوٹی جب 9 سال کی 8 سال کی ہو انہیں حجاب پہناؤ 6 سال کی بچی کو, تاکہ پھر انقلاب ہے. اے میرے